अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें मुफ्ती तारिक मसूद शॉर्ट। मुफ्ती साहब, हज की फजीलत और ना करने के वईद। एक रिवायत में आता है कि जो हज जिस पर लाजिम हुआ वो हज ना करे तो वो यहूदी होके मरे, ईसाई होके मरे, मुझे उसकी परवाह नहीं है। और कुरान के अल्फाज देखो कि वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, अल्लाह के लिए लोगों पर लाजिम है कि जो बैतुल्लाह जाने की इस्तिताअत रखते हैं वो बैतुल्लाह का हज करें। आगे कुरान के अल्फाज देखो, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। आगे क्या अल्फाज हैं? वमन कफर फइन्नल्लाहा गनियुन अनिल आलमीन। जो इनकार करेगा तो अल्लाह तमाम जहान वालों से गनी है। क्या मतलब? बहुत बड़ी धमकी है कि जो नहीं आएगा ना इस्तिताअत के बावजूद, अल्लाह को उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये जब धमकी के अल्फाज वाजे नहीं होते ना, मुबहम होते हैं, तो बलागत का कायदा है कि ये धमकी छोटी नहीं होती बल्कि बहुत बड़ी होती है। तो अल्लाह कह रहे हैं मुझे फिर तुम्हारी जरूरत, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो इस्लाम का एक रुकन है। आज क्या होता है, मैं हज पे जब गया था, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सारे बुड्ढे बुड्ढे बुढ़ियां बुढ़ियां आ रही होती हैं हज के लिए। ठीक है, अल्लाह उनको इस उम्र में तौफीक दे रहा है, अच्छी बात है। ना आने से बेहतर था कि चलो अब आ गए। मेरे भाई, ये जवानी का काम है, समझते हो? जब जैसे ही पैसा आए सबसे पहला काम क्या करो? हज करो। उसको डिले करते हैं, सारे कामों से फारिग होकर, बच्चियों की शादियां, अपनी भी 4 टोटल मुकम्मल, सॉरी गलती से निकल गया, अपनी भी शादी हो गई। कुछ चीज़ें मेरे मुंह से गलती से निकल जाती। अपनी भी एक शादी हो गई और फिर क्या है कि वो सारे बिजनेस से फारिग हो हुला के जब अब करने धरने का कुछ भी नहीं है, बैठा हुआ है। क्या करें यार, बोरियत बहुत हो रही है। उर्दू गुल भी सारी किस्तें ख़त्म हो गई, देख लिया, कोई नई सीरीज़ भी नहीं आ रही, वो ड्रामा चल रहा था वो भी ख़त्म, नई फिल्म भी देख ली, ठीक है ना, सब कुछ हो हुआ कि क्या करें यार। अब बेगम कोई मशवरा तो चले हज पे ना चलें? चलो ठीक है, कहाँ चलते हैं? हज पे। ठीक है भाई, हम जो बुढ़ापे में भी जा रहे हैं, हम खुदा न ख्वास्ता उनको बुरा नहीं कह रहे। नेकी तो जिस उम्र में की जाए, जब अल्लाह कबूल कर रहा है तो हम कौन होते हैं? लेकिन यार तुम बाकी तो सारे काम तुमने जवानी के लिए रखे हुए हैं, हज तुम मौखर कर रहे हो जब उर्तुगल ड्रामे की सारी किस्तें खत्म हो जाएंगी। बुरी बात है ना ये। जब आप अल्लाह के हुक्म को वैल्यू नहीं दोगे तो अल्लाह आपको वैल्यू देगा। देखो, हज आपकी जिंदगी पलट देता है, तो जिंदगी पलटने की जरूरत जवानी में है। जवानी में चेंज हो गए, आगे खैर का बहुत ज्यादा मौका मिलेगा, बहुत मौका मिलेगा। दर जवानी तोबा करदन शेवाए पैगंबरी। जवानी में तोबा करना किसका काम है? पैगंबरों का काम है। तो हज में इंसान बाज़ दफ़ा ज़िंदगी चेंज हो जाती है उसकी। जब वो अल्लाह के शायर देखता है ना, वहाँ पे कैसा लाखों का मजमा मिना से अरफात से निकल के मुज़दलिफ़, चींटियों की तरह लोग होते हैं। कैसी एक अल्लाह की निशानियां नजर आती हैं वहां। कैसा दीवानों की तरह बैतुल्लाह का तवाफ। बकरीद के 3 दिनों में जो तवाफ़े ज़ियारत होता है ना, इतना रश पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। लाखों लाखों रुपए लोग खर्च करने के गए में और अल्लाह के घर के गिर्द घूम रहे होते हैं। जरा कभी छत से खड़े होकर हरम की छत से देखा करें, एक इंसानों का समंदर है और वो सारे बैतुल्लाह के गिर्द दीवानावार घूम रहे हैं। ये इस्लाम की अजमत देखने का मौका मिलता है, इससे इंसान के अंदर दिल तब्दील होता है। हज में बड़ी कुर्बानियां दी जाती हैं, और हज तो है ही सारी दीवानगी। हज के अक्सर अहकाम ऐसे जिनकी बज़ाहिर कोई लॉजिक नहीं है। अल्लाह ने कहा मेरे दीवाने बन के आओ, जैसे जैसे कह रहा हूं करते चले जाओ। कैसे अजीब अजीब काम करवाए जाते हैं। सबसे पहले हमसे हमारा लिबास उतरवा लिया, 3 पीस सूट और टाई में जो घुमा करते थे, बालों की कटिंग, और उनको 2 चादरें पहनाई जा रही हैं। अब इंसान के बच्चे बन के आना हमारे घर में। अगर दीवाने हो तो दीवानों वाला स्टाइल चाहिए। अभी वो जो ऑफिस जिस स्टाइल में जाते हो ना, वो वाला स्टाइल बोलो नहीं चले। जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, जो अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुकाना जानते हैं, अल्लाह से उन अहकामात की लॉजिक नहीं पूछते। जैसे शैतान ने पूछा था ना, क्यों सजदा करूं मैं आदम को, वाई, तो ये नहीं पूछते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया बेटे को ज़बह करो। ये हुक्म बज़ाहिर ज्यादा इलॉजिकल था कि मासूम बेटे की गर्दन काटने का हुक्म दिया जा रहा है। शैतान को जो हुक्म दिया सजदा करो, ये इतना इलॉजिकल नहीं था। लेकिन शैतान ने कहा इसकी लॉजिक क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं आग से बना हूं, ये मिट्टी से, मैं क्यों सजदा करूं। आदम अलैहिस्सलाम को इससे ज्यादा अजीब हुक्म दिया कि अपने मासूम बेटे को अपने हाथ से काट दें, ज़बह कर दें। सॉरी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसकी लॉजिक बोलो नहीं पूछी। कहा बेटा मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया तुझे काट दूं। बेटे ने कहा जब अल्लाह का हुक्म है तो भाई हम क्या कह सकते हैं, भाई काट दें, आप मेरा गला काट दें, ज़बह कर दें।
تو حج ان احکامات کی بھی یادگار ہے. تو آپ جاتے ہیں حج پہ, وہاں آپ جانور ذبح کرتے ہو, آپ رمی کرتے ہو, وہاں شیطان نہیں ہے, وہ تو ایک نشانیاں ہیں 3, لیکن آپ پتھر مارتے ہو, رمی کرتے ہو. کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں شیطان کو کنکریاں ماری تھی, جو آپ کو بہکا رہا تھا کہ اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کر رہے ہو, کیا بگاڑا اس نے. ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو دلائل سے جواب نہیں دیا, پتھر اٹھا کے مارے. اللہ نے کہا تم جاؤ وہاں کنکریاں پھینکو. ابے اللہ, وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے, وہاں تو سچی مچی کا شیطان تھا, میں کیوں کنکریاں پھینکوں. تو اس کا مطلب جب آپ نے کیوں کر لیا تو آپ کس کی لسٹ میں آ گئے؟ شیطان کی. کیسا عجیب حکم ہے, جا کے 7 کنکریاں مارنی بھی ایسے ہیں. یا تو ہوتا نا وہ اٹھا کے مارو تو سمجھ میں آتا ہے, ایسے ایسے پھینکنی ہے جا کے. حاجی 10-15 لاکھ روپے یہ کرنے کے لیے جا رہا ہو, خرچ کرتا ہے یہ کام کرنے کے, ایک طوفان لوگوں کا کنکریاں مارنے کے لیے. کیوں؟ کس کا حکم ہے بھائی؟ اللہ کا حکم ہے, اللہ کا آرڈر ہے. لباس اتار لیا اپنا, کتنا مشکل کام ہے انسلا لباس پہننا, 3-4 دنوں میں دماغ ٹھکانے آ جاتا ہے. پھر جب ہم پہنتے ہیں نا اپنی شلوار قمیض, ایسا سکون ملتا ہے یار. میں جب حج کرنے گیا تو مینا میں تو 3 دن سویا نہیں احرام کی حالت میں نا, کیونکہ رش اتنا بہت, جتنا بھی وی آئی پی حج ہو ٹینشن ہوتی ہے. پھر مینا میں میرا بستر لگ گیا ایک صاحب کے ساتھ, وہ بغل مجھے دکھا رہے ہیں اپنی کہ دیکھ لے بھائی, یوں کر کے سو رہے ہیں ان کی بغلیں ماشاءاللہ. میں نے کہا یار اس کو اب کیا کرے آدمی, ان کو کیا کرے یار, یہ مجھے کیوں دکھا رہے ہو بھائی. نیند ہی نہیں آ رہی ہمیں اس ٹینشن سے کہ کسی کے پسینے کی اسمیل آ رہی ہے, کسی کی بغلیں کا مطالعہ کرنے کا موقع مل رہا ہے, اس کا کیا ہے. انسان کو گھن آتی ہے نا ان چیزوں سے. لیکن لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, آپ کو چیخنے چلانے کی اجازت نہیں ہے کہ کیا کر رہا ہے, تجھے تمیز نہیں ہے حج کرنے کی. میں یہ بھی کہہ سکتا تھا نا ٹھٹا اڑو, یہ کیا مجھے بغل دکھا رہے ہیں, بازو نیچے کر. نا نا نا, اللہ کہتے ہیں یہ نہیں چلے گا وہاں پہ. اللہ کیوں نہیں چلے گا؟ اللہ کہیں گے کیوں کیا, تو کس کی فہرست میں؟ شیطان نے کیوں کیا تھا؟ نہیں, جھگڑا وگڑا نہیں ہے, جو جیسا ہے برداشت. ٹریول ایجنسی آپ کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہی ہے, چپ, آ کے پھر کلاس لو ان کی. یہاں پہ ٹریول ایجنسیاں بڑی ہوشیار ہوتی ہیں, ان کو پتہ ہے آنے کے بعد کون پوچھتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو جو ہوگا کیوں کی اجازت نہیں ہے, کیوں والا کام شیطان کا ہے. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, کوئی گناہ نہیں کرنا, بد نظری نہیں. موقع بد نظری کے بہت ملیں گے, نا نا نا, یہاں آپ کو نظر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. وہاں بھی نہیں ہے, لیکن یہاں زیادہ گناہ ہے. اپنی بیوی سے بھی آپ ریلیشن قائم نہیں کر سکتے وہاں پہ احرام کی حالت میں, تو نامحرم سے کیسے آپ لذت حاصل کر سکتے ہو. تو پھر احرام کی چادریں بنوائی جا رہی ہیں, خوشبو لگانے پر پابندی, بال توڑنے پر پابندی, جوئیں مارنے پر پابندی. اب تو بڑا وی آئی پی حج ہو گیا. صحابہ کرام کے تو 1-2 مہینے کے احرام ہوتے تھے. حدیث میں آتا ہے بعض صحابہ کے سروں میں نا جوئیں گر رہی ہوتی تھی نیچے, ٹھیک ہے نا. قربانی کرو, حلق کراؤ. اب کیا کرنا ہے؟ اب طواف زیارت کرنی ہے. بقرعید کے 3 دنوں میں اللہ اتنا رش ہوتا ہے, ان 3 دنوں میں کیوں کا بول دیا تو کس کی لسٹ میں آ جاؤ گے؟ کیوں نہیں, جاؤ طواف زیارت کرو. اتنی پبلک, 3 عظمت والے دن ہے نا, یا یام نہر عظمت والے دن ہے. پھر کیا کریں؟ طواف زیارت کر کے واپس آ جاؤ مینا. ابھی تو آئے تھے, اللہ نے کہا اب واپس جاؤ, بس جو میرا بندہ ہوگا وہ یہ کام کرے گا. آخر میں اینڈ کیا نکلتا ہے؟ پروٹوکول کیا ملتا ہے آپ کو؟ جب آپ نے اتنی قربانیاں دی, عرفات کا وقوف کیا آپ نے, عرفات میں لمبی دعائیں مانگنا سنت ہے, عرفات کا وقوف بھی کر لیا, قربانی بھی ہو گئی, اس کے صلے میں اب ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ حکم دیتا کہ اب میرے بندوں کو مفت کھجوریں بانٹی جائیں, میری طرف سے آرڈر ہے. نا, اللہ کہتے ہیں اب کیا ہوگا تمہارا ٹینٹ. جو تھوڑی بہت پرسنالٹی تھی بالوں کی وجہ سے, وہ بھی بولو, جب وہاں سے آؤ گے سر چمک رہا ہو, لوگ کہیں گے یہ کیا ہو گیا, آپ جاتے ہوئے تو آپ ایسے اتنے حسین نہیں تھے. کچھ لوگ یہ شعر صحیح, لیکن یہ بات خوب سمجھ لیں, حج یا عمرے میں حلق کرانا, ٹینٹ کرانا ضروری نہیں ہے. قصر بھی کرا سکتے ہیں, ثواب 3 گنا زیادہ ہے حلق کرانے میں, سمجھتے ہو. لیکن قصر کرانا بھی کیا ہے, بال ایک پورے کے برابر چھوٹے کرنا بھی کیا ہے, جائز ہے. تو جو کام جائز ہوتا ہے اس پہ کسی کو ملامت نہیں کی جاتی. میں نے جب پہلی بار حج کیا, میرے اتنے بڑے بڑے بال تھے, میں نے ان بالوں کی قربانی دے کے ٹینٹ کرا لی. آپ کو پتہ ہے اتنے بڑے بال ہونے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. ہم نے ٹینٹ کرائی, ہم نے کہا یار یہ سنت ایک دفعہ ہم زندہ کریں گے, حلق کی سنت. ٹینٹ کرا لی ہم نے, عمرے میں بھی ٹینٹ کرائی, حج میں بھی ٹینٹ کرائی. دوبارہ میں عمرے پر گیا, میں نے ٹینٹ نہیں کرائی, میں نے قصر کرا لیا. میں نے کہا چلو حلق کی سنت زندہ کر دی ایک دفعہ, اب ہم قصر کرا لیتے ہیں تاکہ گھر میں تھوڑی سی عزت ہو ہماری. اسی کی وجہ سے تھوڑی سی عزت گھر میں شادی شدہ آدمی کی کہاں کیا عزت ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے.
تھوڑی سی بالوں کی وجہ سے عزت رہ گئی ہے, وہ بھی ٹرینڈ کرا لی تو ختم ہو جائے گی, دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا. تو تھوڑی سی تو دہشت رہے نا, جڑ سے تھوڑی خاتمہ کرنا ہے دہشت گردی. خیر بہرحال ثواب حلق میں ہی زیادہ ہے, ٹرینڈ کرانے میں ہی زیادہ ہے. لیکن میں نے کہا میں عمرہ کرتا ہوں تو حلق کراؤں گا, تو حلق قصر کراؤں گا. قصر کرا لیا. جہاز میں لوگ تانے دے رہے تھے مجھے, یار آپ مولانا ہو, آپ نے عمرہ کیا ٹرینڈ, یہ کیسا عمرہ ہے, یہ کیسا عمرہ ہے. تو یہ پھر شرعی حدود سے کیا ہے, زیادتی ہے. جب اللہ نے اجازت دی ہے تو آپ کو ملامت کرنے کا حق. میں نے کہا اب تو میں قصر ہی کراؤں گا, کیونکہ آپ کو اعتراض کیوں ہو رہا ہے اس پہ, میری مرضی. تو اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں. بعض دفعہ بعض لوگ, میں جب جدہ میں تھا تو وہاں میں نے دیکھا بہت سے لوگ یہاں 5-6 سال سے جاب کر رہے ہیں, عمرہ نہیں کر رہے. وہ میں نے کہا کیوں نہیں کرتے عمرہ یار, تمہارے تو حرم اتنا قریب ہے. کہہ رہے ہیں یار ٹرینڈ کرانی پڑے گی, ہم نہیں کرا سکتے. میں نے کہا قصر کرا لو یار. بعض لوگ ٹرینڈ نہیں کرا سکتے, ان کو وہ کہہ رہے ہیں یار نہیں ہم نہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم ٹرینڈ میں بہت عجیب سے لگ رہے ہوتے ہیں. تو جب اللہ نے آپشن دیا ہے تو چلو, میں نے کہا یار بالوں کی قربانی نہ دو, یہ تو اللہ نے اجازت دی ہے نا, تو قصر کرا لو. تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ قصر بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے آپ حج عمرے سے اس وجہ سے رک جائیں کہ ٹرینڈ کرانی پڑے گی, یہ غلط ہے. عمرہ کریں ٹرینڈ سے. اگر آپ کو بہت زیادہ نفرت ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ کرا لیں, قربانی دے دیں اللہ کی خاطر. لیکن اللہ نے آپشن دیا ہے کس کا, قصر کا بھی آپشن. ایک پورے کے برابر بال چاروں طرف سے کاٹ لیں تو بھی ٹھیک ہے. سمجھتے ہو؟ تو آئندہ اگر میں گیا تو میرا ارادہ ہے قصر کرانے کا, کہ قصر کرا لوں گا. تو ایسا نہ ہو میں عمرے سے یا حج سے آؤں, آپ بولیں یار یہ تو ویسے جیسے گئے تھے ویسے. آپ کو اعتراض کا حق نہیں ہے. میرے بال, میری ٹرینڈ, میری مرضی, میری جیب کے ریال پیسے, میں ٹرینڈ کراؤں یا میں قصر کراؤں. ہو سکتا ہے ٹرینڈ کرا لوں میں کہ یار قربانی دے دو, دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کر دو, ایسی کی تیسی, بعد میں دیکھیں گے ہوتا کیا ہے. ہو سکتا ہے یہ بھی ہو جائے, ہو سکتا ہے قصر کر لیں. تو اپنے کسی کے ذاتی معاملات میں دخل انداز, کیونکہ میں پہلے جب عمرہ کیا نا, لوگ مجھے ہر آدمی, یہ کیسا عمرہ ہے یار, آپ کے تو سر پہ اسی طرح بال لٹک رہے ہیں, یہ کیسا عمرہ ہے یار, یہ کیسا عمرہ ہے یار. تو اعتراض کرنے کی میرے بھائی اجازت نہیں ہے, یہ پھر بدعت ہو جائے گا. سمجھتے ہو؟ جس چیز کی اللہ نے اجازت دی ہے تو اس کو دیکھو. پیر جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے نا, نہ رکھے تو آپ کیسے کیوں نہیں رکھا بھائی سنت ہے ہی اسی لیے کہ کوئی دوسرا طنز نہ کر سکے. یار رمضان کا چھوڑ دے تو آپ پوچھیں یار فرض ہے, یہ کیسے چھوڑ دی, مسلمان ہو کے روزہ چھوڑ رہے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے میرے بھائی حج کے لیے پیسے جمع کیا کرو, حج پہ جایا کرو. یہ تو بڑی پیاری عبادت ہے, ایسی یونیک عبادت ہے. یہ دیوانوں کے لیے, اللہ سے محبت کرنے والوں کے لیے اس سے زیادہ ذائقے والی, لطف والی عبادت کوئی ہے نہیں. جب بھی کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے, میرا تجربہ ہے, مشاہدہ ہے, اس کی سب سے پہلی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے بیت اللہ کا حج مل جائے, کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی خالص محبت ہے نا, تو اس کی خواہش ہوتی ہے کسی طرح بیت اللہ چلا جاؤں.